اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے بھی ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائناتی اور شرعی سنت یا طریقہ نظر آتا ہے کہ اگر تم اس کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت کر چکا ہے۔ جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا، جب وہ دو کے دوسرے تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی کو وہاں کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدم کی طرف دیکھا تو اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ وہ یقین رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، ان کی بات سے یہ جھلک رہا تھا اور واضح نظر آ رہا تھا کہ اے ابو بکر، تم ان دو لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ یقین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس واقعے کی سب سے بڑی اہمیت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سارے مسلمانوں نے یہیں سے اسلامی تاریخ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ انتہائی عظیم واقعہ تھا جس میں ایک اسلام کا جو تاریخ ہے اس کا ایک رخ مڑ گیا، اس میں ایک پیغام ہے، اس میں ایک میسج ہے جو کہ رہتے دنوں تک یا رہتے زمانے تک جاری رہے گا۔ اے امت اسلام، تاریخ سے جو ہمیں واقعات ملتے ہیں یا قرآنی واقعات جو ہمیں ملتے ہیں ان سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب فتنے آتے ہیں تو مسلمان اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، کثرت سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو چیزیں لا یعنی ہوتی ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اور اچھے معاملات کو یا اہم معاملات کو ایسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو واقعی ان کو انالائز کر سکتے ہوں۔ اگر وہ ایسے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول اور سمجھدار لوگوں کی طرف پلٹا دیتے تو وہ ان میں سے صحیح راستہ